آج کے خطبے کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ آیہ کریمہ جو پہلی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا قد تحقیق افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اور پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ، سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ حضرات محترم، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، یا یہ کوئی ویسے ہی اللہ کی طرف سے بعض سرسری طور پر کوئی ارشاد نہیں، بلکہ 700 کم و بیش 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر، پاکیزہ کتاب کے اندر جو سب سے مستند اور ہمارے پاس جو ایک دلیل کے طور پر ہدایت والی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 700 مرتبہ کم و بیش ارشاد فرمایا اور 80 مرتبہ صریحاً ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ حضرات محترم، نماز جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا مطلب ہے نماز فرض ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ اوقات کے اندر ہی فرض ہے، یعنی ایک دن کے اندر 5 نمازیں یہ ہر مسلمان مرد اور عورت جو عاقل اور بالغ ہوں ان پر فرض ہے۔ اور نماز چھوڑنا بہت سخت گناہ ہے۔ نماز یعنی نماز جو ہے یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے یہ ضروری حکم ہے، تاکید فرمائی گئی ہے، بلکہ اسے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اس چیز کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، اہل ایمان کی ظاہر ہے کوئی بھی بندہ ہے، اس کی صفات ہوتی ہیں، اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، تو ایمان والا جو شخص ہے اس کی صفات میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ نمازی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا متقی اور پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کی نشانی، یعنی ایمان والے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی اور جنتیوں والے کام کرنے والے، جہنمیوں والے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کاموں سے بچنے والے متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، یعنی نمازی ہیں۔ ان بہت ساری صفات، ان میں سے ایک کیا ہے کہ وہ نمازی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھی، اور نیند نے کبھی جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دی، کبھی اولاد نے رکاوٹ ڈال دی، کبھی جو ہے وہ کاروبار نے، نہیں۔ ایک جو ایمان والا ہے، ایک جو مومن بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ اکبر کی جو صدا ہے، یہ حی علی الصلاۃ کی جو صدا ہے، یہ صدائیں جو ہیں اس کا مطلب ہے اللہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اللہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، اور اللہ نے یہ ملاقات لازم کر دی ہے، اللہ نے یہ ملاقات کیا کر دی ہے؟ لازم کر دی ہے، ضروری کر دی ہے،
اور یہ ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے کہ یہ چیز، یہ والی ملاقات، یہ فرض قرار دے دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ۔ یعنی اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا۔ یعنی اس حدیث کے اندر جو ہے وہ 3 چیزیں بیان فرمائیں، یعنی جو 5 پلرز ہیں، جو 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی دین کی بنیاد جو ہے وہ عمارت کھڑی ہے، وہ ان ستونوں میں ایک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر ستون ہٹا دیا جائے تو وہ عمارت گر جائے گی، اور جب عمارت گر جائے گی تو ایمان کمزور ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جب قیامت والے دن اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ جب قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا تو اس وقت کیا کیا جائے گا؟ اس وقت بندہ پھر کیا کرے گا؟ پوچھا جائے گا۔ یہ ضروری ہے حضرات محترم، ایمان والوں کی اور جنتیوں کی یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہوگے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ یہ وارث کے ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی فرمایا ہم فیہا خالدون، یعنی یہ جنت الفردوس کے جو ہے وہ وارث ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اور نماز جو ہے، نماز یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر بندہ بیمار ہے تو اس صورت میں اگر کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑا ہو کر پڑھے، نہیں تو بیٹھ کے، نہیں تو لیٹ کے، نہیں تو اشارے سے، پر نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزر رہی ہو، کوئی نہر گزر رہی ہے، اس نہر کے اندر اگر بندہ ایک دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر محل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر روز 5 وقت فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت یعنی اس نماز کے ذریعے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے یعنی ظاہری طور پر جیسے نہانے سے ظاہری طور پر میل کچیل اور ظاہری جو پاکی ہے وہ حاصل ہوتی ہے، میل کچیل دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی باطنی جو گناہ ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف اور وغیرہ وغیرہ۔ نماز دین کا ستون ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن اقامها فقد اقام الدین، کہ جس نے اس نماز کو قائم کر لیا، اسے قائم کیا اور اس پر استقامت اختیار کرتا رہا، فقد اقام الدین، یعنی اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمها فقد ہدم الدین، اور جس نے اسے ڈھا دیا، اسے نماز کو چھوڑ دیا، اسے قائم نہ کیا، اس نے گویا کہ دین کی عمارت کو کھوکھلا کر دیا، دین کی عمارت کو کمزور کر دیا، وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے۔ حضرات محترم، نماز سے اللہ رب العزت کے ہاں عزت ملتی ہے۔ یہ معراج ہے مومن کی، نماز مومن کی
معراج ہے یہ اسے عروج ملتا ہے، اسے بلندیاں عطا ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یعنی بندہ جب اپنی پیشانی جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے وہ زمین کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو کم سے کم ترین سمجھتا ہے اور اللہ اکبر یعنی اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، تو اس طرح اسے اللہ رب العزت جو ہے وہ اسے اللہ رب العزت عروج عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں، اور یعنی سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہونے کا جو انسان بندوبست کرتا ہے مومن یا اہتمام کرتا ہے، اور میں سب سے پسندیدہ چیز فرض ہے۔ فرض ادا کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ حضرات محترم، یہ نماز جو ہے نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور پھر جب نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور اچھے اعمال بھی اس کے ہوتے رہتے ہیں، نماز اسے بے حیائی سے بھی روکتی رہتی ہے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے، چوری سے، غیبت سے، دھکا زنی سے، لوگوں کے مال کو غصب کرنے سے، ہر چیز سے روکتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نمازی کے ولی ہونے، اللہ کے دوست ہونے، متقی اور پرہیزگار ہونے کی یہ دلیل ہے، نشانی ہے۔ اب یہ بندہ سرکاری ہو چکا ہے، اب یہ بندہ اللہ کی گورنمنٹ کا ہو چکا ہے، اب یہ بندہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی حفاظت میں ہو چکا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو چکا ہے، اب یہ ہے ولی، یہ ہے دوست اللہ کا۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ یہ اعلان الہی ہے، یہ سرکاری اعلان ہے کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ اور جب بندہ پھر جو ہے وہ فرائض بھی ادا کرتا رہتا ہے، وہ نوافل بھی ادا کرتا رہتا ہے، اور بری چیزوں سے رکتا بھی رہتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت وہ جو حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، وہ کان، اور وہ آنکھ، وہ پاؤں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا کنٹرول پھر جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ نمازی بندہ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں دو راستے بتائے ہوئے ہیں، ایک شیطانی راستہ بھی ہے، ایک رحمانی راستہ ہے، دو راستے ہیں، ایک جنت کی طرف جانے والا ہے، ایک جہنم کی طرف جانے والا ہے، اور انسان کو بااختیار بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ کبھی کبھی سے غلطی خطا بھی ہو جاتی ہے، جہنم کے راستے کی طرف بھی چل پڑتا ہے، لیکن جب اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں، اپنے بالکل قریب کر لیتے ہیں، اور شیطان کو اس بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ اب نہ اس سے غیبت سرزد ہوتی ہے، نہ کسی کا یہ مال ہڑپ کر کے حرام خون اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ ایسا کرنے نہیں دیتے۔ کوئی چغلی، کوئی جھوٹ، نماز چھوڑنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سارے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت سجدے کی توفیق جب عطا فرماتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت حرام سے بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، حلال کی توفیق عطا فرماتے ہیں، زنا سے دور رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور پھر جو حکم ہے اللہ رب العزت کا اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، یعنی بندہ پورے کا پورا اللہ کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے، اور صرف رحمانی جو مشینری ہے وہی اس پر لاگو ہوتی ہے، شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ آزمائشیں بے شک آتی رہیں۔ حضرات محترم، ہم نماز کو یہ ضروری ہے کہ جب بندہ، یعنی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ
खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाले, ये अल्लाह यानी अल्लाह ने मोमिनीन की सिफात बयान करते हुए फरमाया कि मोमिन खुशू के साथ नमाज अदा करता है। अब खुशू का मतलब है कि सही सुन्नत के मुताबिक जो हमारे प्यारे आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मेरी नमाज मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इन जैसी मेरी नमाज है, सुन्नत के मुताबिक है। तो सुन्नत के मुताबिक नमाज में बहुत सारी चीज़ें हैं। हम नमाज पढ़ने आ जाते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह की जिस पर खुसूसी नेमत होती है, इनाम होता है, वही मस्जिद का रुख करता है। लेकिन हजरात मोहतरम, नमाज के अंदर ना कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। मसलन मैं एक जो है वो एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा, बड़ी अहम चीज़ है, काबिल गौर बात है। नमाज के अंदर कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नतें हैं। 13 फ़राइज़ हैं, 14 वाजिबात हैं कि सुनते हैं। ये इससे मुख्तलिफ जो है वो बात ने कमो बेश भी की। अलबत्ता फ़राइज़ हमें पता होने चाहिए। मसलन मेरा जिस्म ये पाक होना चाहिए, मेरा बड़ी अहम बात है, आप गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, मज़ा आएगा। ये मेरा जिस्म है, इसका पाक होना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। ये मेरे कपड़े हैं, इनका पाक होना ज़रूरी है। और ये कपड़े कितने होने चाहिए, यानी सतर तक, सतर छुपा होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये क्या है, ज़रूरी है। जिस जगह मैं खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा हूँ, ये जगह भी पाक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, यानी ये 4 चीज़ें हो गई। यानी इसका मतलब है कि जगह साफ होनी चाहिए, पानी वगैरह मार के, वाइपर मार के साफ। हमारा तसव्वुर और जहन यही है कि जगह पाक हो जानी चाहिए, मुसल्ला है, पाक होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर और भी चीज है। एक नमाजी है, अपने घर में नमाज अदा कर रहा है, उसने जगह तो साफ कर दी, पत्थर, टाइल, कालीन, सब कुछ वहां जो है वो बचा दिए और सब कुछ जो है वो आला किस्म की आराइश तज़ईन का जो है वो बंदोबस्त कर दिया। लेकिन वो उसकी 2, 3, 4 बहनें हैं, जिन बहनों को उसने हक अदा नहीं किया, वो विरासत में से हिस्सा नहीं दिया। बाप की जो विरासत थी, जो सब बहन भाइयों पर तकसीम होनी थी, वो नहीं दी। और उसी घर के अंदर कि जिस जगह वो खड़ा है, इस जगह इसने गस्ब की हुई है, जगह इसने छीनी हुई है, इसने डाका मारा हुआ है, इसने बदमाशी से 1, 2, 3 बहनों की जमीन जो है वो उस पर कब्जा करके ये वहां खड़ा होके कह रहा है अल्लाहु अकबर। तो हमने तो ये पढ़ा है कि नमाज जो है वहां होती है तो जगह पाक हो, और ये भी पता है कि हराम का जो माल है वो पलीद है। तो वो जिस जगह खड़ा है बंदा, अब जगह जाहिर तौर पर तो पाक है, लेकिन बहन का इसके अंदर हिस्सा है, छोटे भाई का हिस्सा है, बड़े भाई का हिस्सा है, किसी रिश्तेदार का हिस्सा है। अब जिस जगह ये बंदा खड़ा हो के नमाज अदा कर रहा है, क्या ये जमीन जो है उसी की है? और क्या ये जमीन इसके लिए पाकीज़ा है? इसके लिए यहाँ नमाज पढ़ना क्या ये कबूलियत का दर्जा रखेगी कि नहीं? इसकी तरफ दूसरी तरफ ये कि इंसान जाहिर है कभी गुस्ल फर्ज होता है, कभी जो है वो वुजू करना पड़ता है, तो वह किस चीज के साथ वुजू करता है बंदा? पानी के साथ। अब जो है एक बंदे ने कुंडा लगाया हुआ है ऊपर खंबे के ऊपर कुंडा लगा के, और फिर जो नाजायज तरीके से बिजली हासिल करके वो मोटर चला के वो पानी हासिल करके उससे वुजू कर रहा है और गुस्ल कर रहा है। हमने तो ये पढ़ा है कि हमारा जिस्म भी पाक हो और हमारे कपड़े भी पाक हो, और जिस जगह हम खड़े हैं वो भी पाक हो। हमने तो कपड़े भी उसी कुंडे वाली और जो है वो बिजली के साथ कपड़े धोए हैं, वही जो है वो पानी इस्तेमाल हुआ, नहाए भी उसी के साथ है, और वहां जमीन को भी उसी के साथ धोया है। क्या इसकी तरफ भी ख्याल करना ये जरूरी नहीं है? क्या ये हम सोचते हैं हम बज़ाहिर बस यही कि हमने बस अपनी तरफ से फर्ज अदा कर दिया? ऐसे कैसे चलेगा?
وہ زمین پاک بھی ہو، وہ زمین اپنی بھی ہو، اس کے اندر سے اپنی بہن کو حصہ دیا ہو، اس کے اندر سے بھائی کا جو حصہ بنتا ہے وہ پورا پورا ادا کیا ہو، پھر جو ہے جب کھڑا ہوگا اس وقت نماز ادا ہوگی۔ وضو والا پانی، غسل والا پانی، کپڑے دھونے والا پانی، ٹوپی دھونے والا پانی، یہ سارے پانی جو ہے یہ پانی بھی اپنے حلال پیسوں کی کمائی سے یہ پانی حاصل کیا ہو، پھر نماز ادا ہوگی، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ ان دوسرے کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہوا ہے اور اللہ نے فرض جو ہے فرض چیزیں قرار دی۔ دیکھیں فرض جب ادا نہ ہو تو کوئی چیز، مثلا نماز کے اندر جو فرائض ہیں اگر فرائض ادا نہ ہو تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ تو چیز فرض ہے کہ زمین جس جگہ بندہ کھڑا ہے اس جگہ کا پاک ہونا، وہ چاہے مسلح ہے حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، اس پر بھی نماز نہیں ہے، اس پر بھی نماز نہیں ہے۔ اور جس زمین پر کھڑا ہے وہ زمین اپنی ہونی چاہیے، ورنہ جو ہے یہ کام نہیں چلے گا۔ حضرات محترم، نماز کے ساتھ ساتھ یعنی یہ نماز جو ہے یہ حقوق اللہ میں سے بڑی اہمیت رکھنے والی عبادت ہے، یہ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے نماز۔ اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کا حق ہے جو ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ذات ہے، مختار کل ہے، بگڑی بنانے والا وہی ہے، وہ پیدا کرنے والا وہی ہے، ساری مخلوق کو رزق بہم پہنچانے والا وہی ہے، پہاڑوں کے اندر اور پتھروں کے اندر اور زمین، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف جو ہے اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حکومت ہے، اسے تو راضی کرنے ہم نکل پڑے۔ لیکن یہ چھوٹی سی جو مخلوق ہے، جو میرا سگا بھائی ہے، جو میری سگی بہن ہے، جو میری بیوی ہے، جو میرے بچے ہیں، میں ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا، میں ہمسایوں کو تنگ کر رہا ہوں، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا، میری دکان پہ جو گاہک آ رہا ہے میں اسے سودا ڈنڈی مار کر توڑ کے دیتا ہوں، میں جعلی نوٹ دے دیتا ہوں، پیسوں کو درمیان رکھ کر اسے دے دیتا ہوں، اور وہ غریب آدمی ہے میں غریب آدمی کی سائیکل اٹھا لیتا ہوں، میں غریب آدمی کا جوتا مسجد سے اٹھا لیتا ہوں، میں غریب آدمی کا خون پسینہ اور سب کچھ جو ہے وہ نچوڑتا ہوں، نوچتا ہوں، اور پھر اللہ کو راضی کرتا ہوں۔ یہ ایسا نہیں، ایسا شارٹ کٹ نہیں چلے گا، سٹیپ بائی سٹیپ چلے گا۔ یہ نماز جو ہے ویسے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونی چاہیے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ جو باڈی ہے یہ یعنی فزیکلی فٹنس جو ہے اس کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے، اور ایکسرسائز جو ہے یکدم جو ہے وہ بندہ 2-2 4-4 من کا وزن اٹھا لے اور ایکسرسائز کرنا شروع کرے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ آرام سے اور پرماننٹ یعنی مستقل طور پر جو ہے وہ اپنے جسم کے یعنی یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے، یعنی یہ جو خون کا جو چلنا ہے جسم کے اندر، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے۔ اور یہ نماز جو ہے ایک تو اللہ کے رضا کے لیے ہے، یہ جسمانی طور پر روحانی طور پر بھی درست اور جو ہے وہ اس کا فائدہ، اور جسمانی طور پر بھی یعنی ایک انسان کے اندر تقریباً 36 خرب سیلز ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے کولیسٹرول جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے جب بندہ ایکسرسائز نہ کرے، ہلتا جلتا نہ رہے، موومنٹ اس کی اور حرکت جو ہے وہ نہ کرتا رہے، تو وہ جیسے پائپ کے اندر کوئی گند وغیرہ پھنس جاتا ہے، ایسے ہی یہ کولیسٹرول جو ہے ان کے درمیان پھنس جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ نماز صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی، یعنی سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی باڈی جو اس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے، یہ ایکسرسائز جو ہے یہ انسان کے جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں درخت ہیں، قیام کے اندر ہیں، پہاڑ کوئی جو ہے یعنی مختلف مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، کوئی سجدے میں نظر آ رہی ہے، کوئی قیام میں نظر آ رہی ہے، کوئی رکوع میں نظر آ رہی ہے، ساری کائنات کا خلاصہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، یہ پہاڑ ہڈیوں کی شکل میں، دانتوں کی شکل میں،
پتھر اور جو ہے وہ ہریالی کی شکل میں یہ بال دیے اور مختلف چیزیں، اور ایسے ہی عبادت بھی ساری مخلوقات کا مجموعہ خلاصہ جو ہے انسان کو عطا کر دیا کہ کبھی یہ قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ کوئی ایسی نہیں، اس کے بہت فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ صحیح سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے نمازی قیامت والے دن کافروں کی صف میں ہوگا، اللہ ہمیں اسی سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔